بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا جو حصہ ہے دیٹ از بیسڈ آن دا ڈٹرمیننٹس آف فارن پالیسی آف پاکستان. ہر ملک کی خارجہ پالیسی اس کے اپنے نظریاتی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیائی اور کچھ واقعاتی جن کو سیچویشنل آپ کہہ لیں عوامل، ان کے حوالے سے ترتیب دی جاتی ہے. اس میں بعض اوقات بعض عوامل جو ہیں وہ مستقل اور بعض عوامل جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لہٰذا اب ہم ان عوامل کا جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کا تجزیہ کریں گے، اور یہ وہ ڈٹرمیننٹس ہیں جو پاکستان کی فارن پالیسی تشکیل کرنے کے حوالے سے اثر انداز ہوتے ہیں. فرسٹ ون از آئیڈیالوجیکل ڈٹرمیننٹس، نظریاتی عوامل. آپ کو پتہ ہے پاکستان 14 اگست 1947 کو اسلامی نظریے کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا، اور ظاہری بات ہے پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، اس لیے تمام شعبوں کی طرح اس کی خارجہ پالیسی پر بھی نظریاتی رنگ نمایاں ہے. پاکستان کے تینوں دساتیر جن کو کانسٹیٹیوشن ہم کہیں گے، اسلامی ممالک سے قریبی تعلقات کا قیام پالیسی کے اصولوں کی فہرست میں درج کیا گیا تھا. یعنی جو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسیز ہوتے ہیں ان میں یہ درج تھا کہ پاکستان کی ہر حکومت یہ کوشش کرے گی کہ پاکستان جو اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان تعلقات جو ہیں ان کو قائم کرے اور ان کو بہتر کرے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ہر حکومت اسلامی دنیا سے روابط کو مضبوط تر بنانے کے لیے کوشاں رہی ہے. اسلامی ممالک کی تنظیم کے قیام کی سوچ ابھری تو پاکستان نے اس تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا. کشمیر، فلسطین، قبرص، بوسنیا، فلپائن، ایتھوپیا کے مسلمانوں کی بہبود کے لیے پاکستان نے ہمیشہ کوششیں کی. افغانستان اور عراق کے مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے پاکستان سفارتی سطح پر ہمیشہ سے کوششیں کرتا رہا ہے. یہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ پاکستان نے اسلامی نظریے کو اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد ضرور بنایا ہے، لیکن اسلامی نظریے سے متصادم دیگر نظریات کے حامل ممالک سے بھی تصادم کی راہ کبھی اختیار نہیں کی. چین کا اشتراکی نظام، امریکہ کا سرمایہ دارانہ نظام اسلامی نظریے سے قطعی طور پر مطابقت نہیں رکھتے، لیکن اپنے قومی مفاد کے پیش نظر پاکستان ان دونوں ممالک کے ساتھ انتہائی گہرے روابط قائم رکھے ہوئے ہے. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی بنانے والے ہیں وہ ان نظریاتی عوامل کو، پاکستان کا جو نظریہ اسلام کی بنیاد ہے، نظریہ پاکستان جو اسلام کا نظریہ ہے، اس کی بنیاد پہ، اس نظریے کی بنیاد پہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈٹرمیننٹ ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے. اور جب بھی پاکستان کی فارن پالیسی تشکیل دی جاتی ہے تو اس میں یہ اپنا بہت ہی پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. دوسرا جو ڈٹرمیننٹ ہے وہ قومی مفاد کے عوامل ہیں، یعنی ڈٹرمیننٹس ریلیٹڈ ٹو دی نیشنل انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ ان کا تعلق. خارجہ پالیسی کا ہمیشہ قومی مفادات کے ساتھ گہرا تعلق رہا ہے، اور کوئی بھی خارجہ پالیسی بغیر قومی مفادات کو ترجیح دیے ہوئے بنائی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہر نیشن جو ہے وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے ہی خارجہ پالیسی بناتی ہے، اور جو نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے اس پہ کوئی بھی ملک کمپرومائز نہیں کرتا. پاکستان میں بھی قومی تقاضوں کے مطابق ہر دور میں خارجہ پالیسی کے خط و خال بنائے گئے ہیں. مئی 1950 میں لیاقت علی خان کا دورہ امریکہ، مغربی ممالک سے قریبی رابطے، سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدوں میں پاکستان کی شرکت، یہ اسی امر کی دلیل ہے، اسی بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے قومی وجود کا دفاع تھا، اپنے وجود کا تحفظ تھا. بھارت کسی بھی وقت جارحیت کا ارتکاب کر کے پاکستان کو ختم کر سکتا تھا، اسی لیے قومی تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے مغربی بلاک سے اتحاد کیا گیا. یہ قومی مفاد ہی تھے جن کی بدولت پاکستان ستمبر 1979 میں غیر جانبدار تحریک سے وابستہ ہوا اور تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات جو ہیں ان کی پالیسی کو اپنایا. اس کے بعد تیسرا ہے ڈٹرمیننٹس ریلیٹڈ ٹو ڈیفینس، دفاعی عوامل. پاکستان کے لیے اپنے دفاع کا مسئلہ ابتدا سے ہی بڑا سنگین رہا ہے. بھارتی قائدین نے 1947 سے پہلے پاکستان کی ہند یونین میں واپسی کا خواب دیکھنا شروع کیا تھا، اور 1947 کے مارچ میں انڈین نیشنل کانگریس کی دہلی میں جو سیشن ہوا، اس سیشن میں تقسیم ملک کو، ہندوستان کی تقسیم کو اس بنیاد پر اور اس سوچ پر تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ جو
ہمارا حصہ ہم سے کٹ رہا ہے پاکستان کی صورت میں، یہ جلد یا بدیر پھر دوبارہ انڈین یونین کا حصہ بنے گا، اور ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا جو پاکستان بنا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ واپس ہندوستان کی یونین کا، ہندوستان کی فیڈریشن کا حصہ بنے۔ انہوں نے 1948، 1965، 1971 اور 1919 کی کارگل وار، اس میں پاکستان کے خلاف کھلی جہریت کا ارتکاب کیا۔ 1971 میں بھارت آدھے پاکستان کو الگ کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ 18 مئی 1974 کو بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ بھارت کے اس دھماکے کے جواب میں پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہو گیا کہ وہ بھی اپنی سلامتی اور دفاع کے لیے ایٹمی دھماکہ کرے۔ چنانچہ 28 مئی 1998 کو پاکستان کی حکومت نے بیرونی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اور قومی تقاضوں کے عین مطابق ایٹمی دھماکہ کیا۔ اس کے بعد اگلے عوامل جو ہیں وہ پولیٹیکل ڈٹرمیننٹس ہیں، سیاسی عوامل ہیں۔ سیاسی عوامل میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جمہوری حکومتوں کے دور میں خارجہ پالیسی میں عوامی پسند کے مطابق تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ جمہوری ممالک نے بھی پاکستان کی اقتصادی اور دفاعی امداد میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ فوجی اور آمرانہ حکومتوں کے زمانے میں جمہوری ممالک کی حمایت اور امداد کی کمی واقع ہوئی۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حکومتیں مختلف ادوار میں پاکستان کی فوجی حکومتوں کو عوامی حقوق بحال کرنے کی طرف توجہ دلاتی رہیں۔ جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف نے مغربی دباؤ کے تحت ہی انتخابات کروائے اور جمہوریتیں قائم کیں یا جمہوری حکومتیں قائم کیں۔ جمہوری دور میں تمام حکومتی پالیسیوں کے بارے میں عوامی نمائندے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور ان کی روشنی میں حکومت خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے۔ اخبارات اور رسائل بھی آزادی سے خارجہ پالیسی کے بارے میں اپنے تبصرے شائع کرتے ہیں۔ یوں سیاسی جمہوری نظام خارجہ پالیسی کی ترتیب میں یا تربیت میں خارجہ پالیسی کی ترتیب میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے۔ 5ویں نمبر پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جب ہم بات کریں گے، اس کی ڈٹرمیننٹس کی بات کریں گے تو وہ اکنامک ڈٹرمیننٹس آئیں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر بھی بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ مغربی ممالک کے ساتھ قریبی روابط کا ایک اہم سبب وہ اقتصادی امداد ہے جو امداد دینے والے ممالک کا کنسورشیم فراہم کرتا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، بیلجیم، نیدرلینڈز، ناروے، سویڈن اور جاپان سے قریبی دوستانہ مراسم اقتصادی تعاون کے حصول کے لیے ہی قائم کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی صنعتی اور زرعی ترقی کے لیے غیر ملکی قرضے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اقتصادی امداد مشروط ہوتی ہے اور پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی امداد دینے والے ممالک کی مرضی کے مطابق مرتب کرنا پڑتی ہے۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے وقت عوامی رد عمل بڑا شدید تھا اور ملک بھر میں امریکہ کے خلاف پرجوش مظاہرے ہوئے، لیکن حکومت پاکستان نے امریکی خوشنودی کے پیش نظر مختلف پالیسی اپنائی۔ یہ امریکہ کی فوجی اور اقتصادی امداد کے زیر اثر ہی ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ ہسٹوریکل اور سائیکولوجیکل ڈٹرمیننٹس بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی پاکستان کی فورن پالیسی میں موجود ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر تاریخی پس منظر اور نفسیاتی دباؤ بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ بر صغیر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تاریخ بد اعتمادی اور عداوت اور دشمنی پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان چار باقاعدہ جنگیں 1948، 1965، 1971 اور 1919 لڑی جا چکی ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان بھی ابھی تک سفارتی تعلقات کا بحال نہ ہونا بنیادی طور پر یہی تاریخی اور نفسیاتی عوامل کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد ہیں جغرافیکل ڈٹرمیننٹس۔ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ملک ہے۔ اس کے شمال میں مشرق میں دنیا کی عظیم طاقت چین ہے، یعنی اس کے شمال مشرق میں دنیا کی عظیم طاقت چین ہے، شمال مغرب میں افغانستان کا ملک ہے، مشرق میں بھارت جو پاکستان کا روز اول سے مخالف رہا ہے وہ واقع ہے۔ ایسے میں پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کا تعین کرتے ہوئے جغرافیائی محل وقوع کو ضروری طور پر پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ پاکستان کا خلیجی ریاستوں سے قریب اور جنوبی ایشیا کے بحری تجارتی راستوں سے نزدیک ہونا بھی اس کی جغرافیائی اہمیت کو بڑھانے کا موجب ہے۔ ایران سے قریبی تعلقات مذہبی رشتوں کے ساتھ ساتھ جغرافیائی قربت کی وجہ سے بھی پروان چڑھے ہیں۔ اپنے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے ہی پاکستان گروپ آف 77 اور غیر جانبدار تحریک کا رکن بنا۔ اب موجودہ دور میں
جب یہ سی پیک جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم پاکستان کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے اس کو دیکھیں تو اس کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت ایک ایسی جگہ پر لوکیٹ ہے جہاں پہ وہ سنٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے ممالک اور فار ایسٹ ایشیا کے ممالک، ان سب کو، اور بحر ہند کے ذریعے ان سب کو جوڑنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ یہ اکنامک کوریڈور جو ہے، اگر اس پہ صحیح طریقے سے کام کیا گیا تو نہ صرف یہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا معاون سورس ثابت ہوگا، بلکہ یہ پاکستان کی جو جغرافیائی اہمیت ہے اس کو اور زیادہ دنیا میں بڑھا دے گا، اور شاید دنیا میں جو بھی اکنامک ٹرانزیکشن ہوگی اس کے بغیر، پاکستان کے بغیر شاید پاسبل نہ ہو۔ اس کے بعد سچویشنل ڈٹرمیننٹس ہیں جو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی تشکیل دی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے جغرافیائی عوامل کی بات کی کہ جغرافیائی عوامل، اقتصادی عوامل، نفسیاتی عوامل، سیاسی عوامل، یہ سارے ڈٹرمیننٹس جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی خارجہ پالیسی اڈاپٹ کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، اور جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ جو سچویشنل ڈٹرمیننٹس ہیں ان کی آپ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بعض اوقات کچھ ایسے واقعات بھی اپنا اثر ڈالتے ہیں، اور ان واقعات کی وجہ سے خارجہ پالیسی میں بعض اوقات بڑے نئے موڑ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر مئی 1960 میں جاسوس جہاز طیارہ جو U2 تھا، جو پاکستان سے اڑا اور روس نے اس کو گرایا اپنی سرزمین پر، وہ پاکستان کے پشاور کے ہوائی اڈے سے اڑا تھا، تو اس U2 جو طیارہ ہے اس کی پرواز پاکستان سے بھرنا، تو گویا پاکستان کی انوالومنٹ ہو گئی۔ تو اس ایک واقعے نے پاکستان اور روس کے تعلقات جو ہیں ان کو خراب کر دیا، بہت کشیدہ کر دیا۔ U2 جہاز پشاور کے مواصلاتی اڈے سے اڑ کر روس کی اہم فوجی تنصیبات دیکھتا تھا اور ان سے متعلق معلومات جمع کرتا تھا۔ اس سے پاکستان اور روس کے تعلقات یقیناً خراب ہوئے کیونکہ یہ جاسوس طیارہ تھا۔ اسی طرح اگست 1969 میں اسرائیلی باشندے کی طرف سے قبلہ اول کو جلانے کی ناپاک جسارت کے خلاف عالم اسلام متحد ہوا، اور ستمبر 1969 میں رباط کانفرنس میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC جیسے ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس واقعے نے پاکستان کو اسلامی دنیا کے قریب تر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس سے پاکستان اور اسلامی دنیا کے درمیان تعلقات بہت زیادہ بہتر ہوئے۔ دسمبر 1979 میں افغانستان میں روسی مداخلت کے واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ عام خیال یہ تھا کہ روس افغانستان پر قابض ہونے کے بعد بلوچستان کے راستے بحیرہ عرب کے گرم پانی پر کنٹرول حاصل کرنا، یہ ایک تھیری تھی۔ روسی جہریت کو ختم کرنے کے لیے امریکہ، مغربی دنیا، اسلامی ممالک اور پاکستان نے مشترکہ حکمت عملی اختیار کی۔ اس سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے، لیکن روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ اسی طرح دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد امریکہ نے پاکستان کی بجائے بھارت، جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے شروع کر دیے، اور پاکستان پر کشمیر میں دہشت گردی کروانے کا الزام لگایا گیا۔ اس سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں سرد مہری آئی، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی یقیناً اس حوالے سے متاثر ہوئی۔ 11 ستمبر 2001، جس کو ہم 9/11 کا واقعہ کہتے ہیں، 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر بہت اچھے ہو گئے۔ جون 2004 میں پاکستان کو غیر نیٹو اتحادی کا رتبہ یا سٹیٹس بھی مل گیا۔ اسی طرح 7 جولائی 2005 کو 7/7، یہ لندن میں جو بم دھماکے ہوئے تھے ان کی بات میں کر رہا ہوں، مغربی ممالک پاکستان سے اسٹریٹجک دفاعی تعلقات بڑھانے میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے عالمی برادری کی طرف سے پاکستان کو $6.2 بلین کی امداد اس بات کا ایک اہم ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی حکومت نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ تعمیر نو کے عمل میں برطانیہ طویل عرصے تک پاکستان کی مدد کرتا رہے گا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف برطانیہ کا ہر ممکن ساتھ دیا۔ اسی طرح اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں، جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے وار لڑی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ نقصان دہشت گردی کے حوالے سے جو نقصان اٹھایا ہے وہ پاکستان نے اٹھایا ہے۔
تقریباً آلموسٹ $100 بلین معیشت کا نقصان، اس کے علاوہ 80,000 سویلین اور فوجی جو لوگ ہیں وہ ہم نے شہید کروائے، اور اس سارے ہمارے رول نے دنیا میں جو مہذب دنیا ہے جو پاکستان کے اس کردار کو تسلیم کرتی ہے وہاں پہ پاکستان کی اہمیت بڑھی، اور یقیناً ان تمام واقعات یہ جو سیچویشنل ڈٹرمیننٹس ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اس کو وقتی طور پر اس میں نئی جہت لانا پڑی، نئی تبدیلی اس میں تبدیلیاں کرنا پڑی۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی میں بات کر رہا تھا جو کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کو ڈٹرمن کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو ڈٹرمیننٹس کہتے ہیں۔ سو یہ ایک اہم چیز جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔